ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ برف سے ڈھکے ہوئے ایرنڈل ریاست میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام اینا تھا۔ وہ بہادر، مہربان دل والی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، لیکن اینا اکثر اپنی بڑی بہن ایلسا کے سائے میں خود کو محسوس کرتی تھی جو جادوئی برف کی طاقت رکھتی تھی۔ اینا بھی اپنی شناخت کے لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنی اصل صلاحیت کو ظاہر کر سکے گی۔ ایک ٹھنڈی سردی کی صبح اینا جوش و خروش کے ساتھ جاگی۔ آج اس کی 21ویں سالگرہ تھی اور پوری ریاست میں جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ایلسا نے اینا کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ تیار کیا تھا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ یہ دن اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ جب اینا بڑی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو اسے پوری محل کے عملے نے خوش آمدید کہا جو تالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایلسا سیڑھیوں کے نیچے کھڑی ایک خوبصورت کرسٹل باکس تھامے ہوئے تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے وہ باکس اینا کو دیا۔ سالگرہ مبارک ہو اینا، ایلسا نے کہا۔ اس باکس کے اندر ایک خاص چیز ہے جو تمہیں تمہاری اصل صلاحیت کو دریافت کرنے میں مدد کرے گی۔ اینا نے باکس کو احتیاط سے کھولا، اس میں ایک چمکدار برف کا لاکٹ نظر آیا۔ ایلسا نے بتایا یہ لاکٹ شمالی پہاڑی برف کی ملکہ نے بنایا ہے، اس میں ایک خاص جادو ہے جو تمہارے اندر کی خصوصیات کو بڑھا دیتا ہے، اسے پہنو اور یہ تمہاری اندرونی طاقت اور خوبصورتی کو ظاہر کرے گا۔ اینا نے لاکٹ کو اپنی گردن میں پہن دیا اور ایک جھنجھناہٹ محسوس کی جو اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے آئینے میں دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس کے عکس نے ایک روشن خود اعتمادی والی اینا کو دکھایا۔ اس کے سرخ بال چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں اعتماد سے جھلک رہی تھی۔ پورے دن اینا نے ایک نئی توانائی اور عزم محسوس کیا۔ اس نے بچوں کے لیے کھیلوں اور سرگرمیوں کا انتظام کیا، باورچیوں کے ساتھ مل کر ایک شاندار دعوت تیار کی اور ایرنڈل کے لوگوں کو دل سے ایک خطاب دیا، ان کی محبت اور حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جب سورج غروب ہوا تو محل کا صحن ایک جادوئی منظر میں تبدیل ہو گیا۔ ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں اور چمکتے ہوئے برف کے مجسموں کے ساتھ ایلسا کے پاس اینا کے لیے ایک اور حیرت انگیز چیز تھی۔ وہ اسے ایک چھوٹے چھپے ہوئے باغ میں لے گئی جہاں ایک دلکش برف کا فوارہ تھا۔ پانی ایک روحانی روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کے ارد گرد انتہائی خوبصورت پھول کھل رہے تھے جو اینا نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ خوابوں کا باغ ہے، ایلسا نے کہا۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں تمہارے تمام خواب اور خواہشات حقیقت بن سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کرو اور ایک خواہش کرو۔ اینا نے اپنی آنکھیں بند کی اور لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے خواہش کی کہ ہمیشہ اس کے پاس حوصلہ اور طاقت ہو تاکہ وہ خود کا ایک بہترین ورژن بنا سکے، دوسروں کو متاثر کرے اور ان کی مدد کرے اور اپنے انوکھے انداز میں چمکے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، پھول اور بھی چمک رہے تھے اور ہوا ایک میٹھے دلکش خوشبو سے بھر گئی تھی۔ اینا نے ایک جوش اور خوشی کا احساس محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اصل چمک نہ صرف ظاہری خوبصورتی میں ہے بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ وہ کون ہے اور اپنے تحفے کو دنیا کے لیے کیسے استعمال کرتی ہے۔ اس دن کے بعد اینا اپنی منفرد انداز میں چمکنے لگی اور ایرنڈل میں ایک محبوب رہنما بن گئی۔ اپنی رہنمائی اور بہادری کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئی اور جب بھی اس نے برف کا لاکٹ دیکھا اسے اس جادوئی دن کی یاد آئی جب اس نے اپنی اصل ذات کو دریافت کیا، اور اس طرح برف کی شہزادی کی چمکنے کی کہانی ایرنڈل میں ایک افسانوی قصہ بن گئی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک بن گئی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔